محمد ابن حزم کون تھے؟ طلحہ جہاں تک امام ابن حزم رحمۃ اللہ کے تعلق ہے رحمۃ اللہ ہے تو ہم کہہ ہی دیتے ہیں بڑا آدمی تھا، اللہ نے بہت علم دیا تھا، لیکن وہ ظاہری مسلک کے فقہی مسائل پر عمل کرتے تھے، عقائد میں وہ اہل حدیث حضرات کے زیادہ قریب تھے، اور بعض آراء البتہ ایسی ہیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان کی نظریات دیکھو تو انہوں نے عقل کو کتاب و سنت پر بھی ترجیح دی ہے کئی جگہ۔ ابن حزم لکھتے تھے بہت غضب کا، اور اتنا وسیع علم ہے اس شخص کا کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا علم دیا۔ کوئی کتاب ایسی اس شخص کی نہیں ہے جسے آپ پڑھیں اور نئی سے نئی بات نہ ملے، نئی سے نئی بات ملے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے پڑھنے جاتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت امام صادق کے متعلق رحمۃ اللہ کے متعلق فرماتے تھے کہ میں 33 یا 20 برس حضرت کے پاس جاتا رہا، ان کی مجلس میں کوئی ایک مجلس ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے ہمارے لیے علم کی کوئی نئی بات نہ بتائی۔ اتنا علم کسی آدمی کو مل جائے، یا تو پھر جبریل امین نے اس سے مصافحہ کر لیا ہے، یا پھر اللہ نے اس کے علم کا تعلق زمزم کہیں سے جوڑ دیا ہے کہ جتنا چاہو اسے کھینچ لو۔ لیکن ابن حزم نے نا کئی جگہ معتزلہ کو ترجیح دی ہے، حدیث پر سخت تنقید کی ہے، لیکن معتزلہ کے علم کلام کے طریقہ کار کے خلاف بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اسے ہم یہ تو نہیں کہتے ابو بکر بن حزم، لیکن ہم بھی انہیں پڑھتے ہیں مگر دل لگتا نہیں۔